میں یہ بیہودہ ساری نہیں پہنوں گی۔ ہبا نے مختصر بلاؤز اور سلیو لیس ساڑی بیڈ پر پھینک دی تو زلان شاہ مسکرا کے بولا، تم یہی پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ تمہاری کیا ضرورت تھی مڈل کلاس ہو کر ہائی سوسائٹی میں شادی کرنے کی؟ اب بھگتو، فوراً یہ ساڑی پہن کے پارٹی میں چلو ورنہ میں تمہیں تمہارے بیمار باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ باپ کے ذکر پر وہ آنسو پیتی چینج کرنے گئی۔ زلان شاہ دل میں بولا، ایسے تنگ کروں گا خود ہی چھوڑ کے چلی جائے گی، اسی لیے تو یہ ساڑی لایا ہوں۔ وہ چینج کر کے آئی تو سرخ ساڑی میں اس کا گورا سراپا پارٹی میں موجود ہر شخص دیکھنے لگا تو زلان شاہ جلن سے پاگل ہوتا اسے کھینچ کر باہر لا کر بولا، عقل نہیں ہے؟ اتنا بیہودہ لباس پہن کر پارٹی میں کیوں آئی؟ زلان شاہ اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا ہوا تھا کہ ہبا کی سینسیں نکل گئیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ ایریا کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہبا نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ساڑی کا پلو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ زلان چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، ہبا نے روتے ہوئے کہا۔ درد ہو رہا ہے؟ زلان نے گاڑی کے پاس پہنچ کر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور غصے سے دھارا، وہاں پارٹی میں جب سب کی نظریں تم پر تھیں تب تمہیں درد نہیں ہو رہا تھا؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ ہبا نے حیرت اور دکھ سے دیکھا۔ آپ ہی تو لائے تھے یہ ساڑی، آپ ہی نے تو دھمکی دی تھی کہ اگر یہ نہیں پہنی تو مجھے میرے بیمار باپ کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ اب میرا کیا قصور ہے؟ میرا مقصد تمہیں سبق سکھانا تھا، یہ نہیں کہ تم سچ مچ یہ پہن کر سب کے سامنے آ جاؤ۔ زلان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو اندر، ایک منٹ بھی اب یہاں کھڑی مت ہونا۔ ہبا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ زلان نے غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، دوسری طرف سے خود بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر گاڑی مین روڈ پر دوڑا دی۔ راستے پر گاڑی میں صرف ہبا کے رونے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ زلان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک عجیب سی جلن اور پچھتاوا بھی تھا جو وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے گیٹ کے اندر داخل کی اور بریک لگائی۔ ہبا نے فوراً دروازہ کھولا اور بغیر زلان کی طرف دیکھے تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ سرخ ساڑی میں وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس خوبصورتی نے آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذلت دی تھی۔ اس نے روتے ہوئے الماری سے اپنا ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو زلان کمرے میں موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ اس کا کوٹ صوفے پر پڑا تھا۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھے بغیر بیڈ سے وہ سرخ ساڑی اٹھائی اور اسے فولڈ کرنے لگی۔ رکھ دو اسے، اب اس گھر میں یہ دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے، زلان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہبا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ساڑی وہیں بیڈ پر پلٹی اور زلان کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ زلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی دن تمہیں کہہ دیا تھا ہبا، تم میری جوڑ کی نہیں ہو، تمہاری میری کوئی میچنگ نہیں ہے، تو پھر شادی کیوں کی مجھ سے؟ ہبا کی آواز اونچی ہوئی۔ آپ کے ابا میرے والد کے پاس رشتہ لے کر آئے تھے، میرے بابا نے تو آپ کے پاؤں نہیں پکڑے تھے۔ اگر آپ اتنا ہی ہائی سوسائٹی کے تھے تو اپنی برابری میں شادی کرتے، ایک غریب لڑکی کی زندگی کیوں برباد کی؟ اپنی زبان کو لگام دو ہبا۔ زلان بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ ابا کی ضد کے آگے میں مجبور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں۔ نہیں کر رہے نا تسلیم، مت کریں، لیکن مجھے اس طرح ذلیل کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ پہلے وہ لباس پہننے پر مجبور کیا اور پھر سب کے سامنے مجھے تماشا بنا دیا۔ ہبا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں تماشا نہیں بنایا، تم خود بنی ہو۔ زلان نے رخ موڑ لیا۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو تم وہ ساڑی پہننے سے صاف انکار کر دیتی، چاہے میں کچھ بھی کہتا۔ میں کیسے انکار کرتی؟ ہبا نے تڑپ کر کہا۔ آپ نے میرے بابا کا نام لیا تھا، آپ جانتے ہیں وہ ہسپتال میں ہیں، ان کا دل کمزور ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ان کی بیٹی شادی کے دوسرے ہفتے ہی گھر واپس آ گئی ہے۔ آپ نے میری اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اگلی صبح خان ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل پر زلان کے والد سکندر شاہ اور ان کی والدہ بیگم سریہ ناشتہ کر رہی تھی۔ زلان نیچے آیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہبا کہاں ہے؟ وہ ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی؟ سکندر شاہ نے ایک بار سے نظر ہٹا کر پوچھا۔ وہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابا۔ زلان نے نظریں چراتے ہوئے چائے کا مگ اٹھایا۔ طبیعت کیوں نہیں ٹھیک؟ کل رات تم دونوں کس پارٹی میں گئے تھے نا؟ بیگم سریہ نے شک کی نظروں سے زلان کو دیکھا۔ مجھے ملازمہ نے بتایا تھا کہ رات کو بہت غصے میں لوٹے اور ہبا رو رہی تھی۔ کیا بات ہوئی ہے زلان؟ کچھ نہیں ہوا امی، بس معمولی سی بات تھی۔ زلان نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ معمولی بات تھی اور تم نے پھر اپنی ہائی سوسائٹی کا رعب جھاڑا ہے اس پر؟ سکندر شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ دیکھو زلان، ہبا میرے دوست کی بیٹی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور معصوم لڑکی ہے،
اگر مجھے پتہ چلا کہ تم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہے ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا، آپ ہر معاملے میں مجھے ہی کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ زلان نے چمچ پلیٹ پر رکھا۔ آپ نے میری مرضی کے بغیر ہی شادی مجھ پر مسلط کی، میں نے اف تک نہیں کیا۔ اب اگر ہمارے بیچ کوئی مسائل ہیں تو وہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر زلان ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا اور باہر نکل گیا۔ دوپہر کے وقت ہبا کچن میں آئی تو بیگم سریہ وہاں کوئی کام دیکھ رہی تھی۔ ہبا کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ ہبا بیٹا یہاں آؤ۔ بیگم سریہ نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا، زلان نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ہبا نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی اور سر ہلا دیا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابا کی یاد آ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ جھوٹ مت بولو، میں زلان کی ماں ہوں، اس کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ بیگم سریہ نے دھیمی آواز میں کہا وہ دل کا برا نہیں ہے، بس اس کا دماغ پر یہ ہائی سوسائٹی اور کبر سوار ہے۔ تم تھوڑا حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی میں ایک بات پوچھوں؟ ہبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ کیا میں آج شام اپنے بابا کو دیکھنے ہسپتال جا سکتی ہوں؟ ہبا کی آواز میں التجا تھی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، بس ایک نظر دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ بالکل جا سکتی ہوں بیٹا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ بیگم سریہ نے مسکرا کر کہا۔ شام کے وقت ہبا ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں اپنے والد کے پاس بیڈ کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ کمزوری سے لیٹے ہوئے تھے۔ ہبا نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور اپنے سارے دکھ بھول کر ان کے سامنے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہبا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان کے والد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہارا سسرال والے تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ زلان کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ بس اپنی فکر کریں۔ ہبا نے ان کا ہاتھ چوما۔ امی اور ابو میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور زلان بھی، وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر چلیں، پھر میں آپ کے ہاتھ کی بنی چائے پیوں گی۔ وہ اپنے والد کو دلاسے دے رہی تھی کہ وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ہبا نے مڑ کر دیکھا تو زلان وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری اور کچھ دوائیاں تھیں۔ ہبا چونک کر کھڑی ہو گئی، اسے امید نہیں تھی کہ زلان یہاں آئے گا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زلان نے آگے بڑھ کر ہبا کے والد سے ہاتھ ملایا اور بہت تمیز سے بات کی۔ اس کا یہ روپ ہبا کے لیے بالکل نیا تھا۔ وعلیکم السلام زلان بیٹا، اب پہلے سے بہتر ہوں؟ انہوں نے کمزوری سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم نے کیوں زحمت کی آنے کی؟ ہبا تو آئی ہوئی تھی۔ کوئی زحمت نہیں انکل، یہ تو میرا فرض ہے۔ زلان نے ہبا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خوف تھا کہ کہیں زلان یہاں کچھ بول نہ دے۔ زلان نے اس کی نظروں کو سمجھا اور پھر اپنے سسر کی طرف مڑا۔ انکل آپ فکر مت کریں، ہبا میرے پاس بہت خوش ہے، میں اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ سن کر ہبا کے والد کے چہرے پر ایک اطمینان سا آ گیا، لیکن ہبا کا دل اندر سے رو پڑا کہ زلان دنیا کے سامنے کتنا اچھا ڈرامہ کر لیتا ہے۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی دونوں خاموش تھے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر زلان نے لاک کھولا اور ہبا سے بولا بیٹھو۔ ہبا گاڑی میں بیٹھ گئی تو زلان نے گاڑی سٹارٹ کی اور بولا امی نے بتایا تھا کہ تم یہاں آئی ہو، اسی لیے میں بھی آ گیا۔ انکل کے سامنے جو میں نے کہا وہ صرف ان کی طبیعت کی وجہ سے کہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ کل رات والی بات میں بھول گیا ہوں۔ ہبا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی زلان شاہ، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جب تک میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں میں آپ کا ہر ظلم، ہر ڈرامہ برداشت کروں گی، لیکن جس دن وہ ٹھیک ہو گئے میں خود آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، آپ کو مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہبا کے لہجے میں اب بھی وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ اور حتمی فیصلہ تھا جس نے زلان کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی لیکن اس نے کچھ نہ کہا، بس اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ پورا راستہ خاموش رہا لیکن اس کے دماغ میں ہبا کا وہ پرسکون اور حتمی لہجہ بار بار گونج رہا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، زلان نے دل میں سوچا، یہی تو وہ چاہتا تھا، پھر اب یہ بات سن کر اس کا اپنا دل کیوں ڈوب رہا تھا؟ جب وہ گھر پہنچی تو لانچ میں اندھیرا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ہبا گاڑی سے اتر کر تیز قدموں سے اوپر چلی گئی اور زلان لاؤنج کے صوفے پر وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے ٹکائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح ہبا جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے زلان کی طرف دیکھا جو ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی سختی نہیں تھی اور سوتے ہوئے کافی معصوم لگ رہا تھا، لیکن ہبا نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ مزید اس کی کسی بھی بات کا متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ نیچے آئی اور کچن کا رخ کیا۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ہبا نے خود آگے بڑھ کر بیگم سریہ کے لیے چائے بنانا شروع کی۔ ارے ہبا بیٹا تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ بیگم سریہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے کام کرتا دیکھ کر بولی، کوئی زحمت نہیں امی، بس مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا۔ ہبا نے مسکرا کر چائے کے کپ میں انڈیلی۔ رات تم لوگ کب آئے؟ میں تو سو گئی تھی، بیگم سریہ نے میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہارے بابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زلان بھی کیا تھا نا تمہارے پیچھے؟
ہبا کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر وہ چائے کا کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جی امی، زلان آئے تھے وہاں، بابا پہلے سے کافی بہتر ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے اگر رپورٹس اچھی ہیں تو اگلے ہفتے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ چلو شکر ہے اللہ کا۔ بیگم سریہ نے اطمینان کا سانس لیا، اور زلان کا رویہ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا، وہ ٹھیک ہے امی، آپ فکر نہ کریں۔ ہبا نے بات کو مختصر کیا کیونکہ وہ زلان کے بارے میں مزید کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اسی وقت زلان بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس نے سرمئی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہبا نے بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے سامنے پلیٹ رکھی اور اس میں پراٹھا دینے لگی۔ میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا، سلائس دے دو، زلان نے روکھے لہجے میں کہا۔ ہبا نے کچھ کہے بغیر پراٹھا واپس رکھا اور ٹوسٹر سے سلائس نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ سکندر صاحب بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے زلان کے اس رویے کو محسوس کیا۔ زلان، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہبا اتنی محبت سے تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی ہے اور تم نخرے دکھا رہے ہو۔ سکندر صاحب نے اخبار میں میز پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ابا، میں نے صرف سلائس مانگا ہے، اس میں نخرے والی کیا بات ہے؟ زلان نے جل کر کہا، بات لہجے کی ہوتی ہے زلان شاہ، تم بھول جاتے ہو کہ اس گھر کی بہو ہے، تمہاری ملازمہ نہیں۔ سکندر شاہ کی آواز اونچی ہوئی۔ ہبا نے معاملے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جلدی سے کہا، وہ کوئی بات نہیں، زلان کو سلائس ہی پسند ہے، مجھے معلوم ہے، آپ غصہ نہ کریں۔ زلان نے چونک کر ہبا کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ جس لڑکی کو وہ رات بھی ذلیل کرتا رہا وہ اب اس کے بابا کے سامنے اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ ہبا کی نظریں زلان سے ملی، لیکن ان نظروں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک بیزاری تھی۔ اس نے فوراً رخ موڑا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ زلان کا سلائس کا نوالہ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، اپنا بریف کیس اٹھایا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ شام کو زلان آفس سے جلدی گھر آیا۔ وہ عام طور پر دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹیز میں رہتا تھا، لیکن آج اس کا دل کہیں نہیں لگا۔ گھر آ کر جب وہ کمرے میں گیا تو ہبا وہاں نہیں تھی۔ الماری کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا جہاں ہبا کے کپڑے لٹکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہبا نے اپنے پرانے سادہ سوٹ ایک طرف سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، جبکہ وہ مہنگے ڈیزائنر کپڑے جو زلان کی ماں سے دلائے تھے وہ ایک کونے میں لگے پڑے تھے۔ زلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے رات والی بات یاد آئی تھی، جس دن میرے بابا ٹھیک ہوں گے میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ ہبا وہاں دادی اماں کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں ڈبا رہی تھی اور انہیں پرانے وقتوں کی کوئی کہانی سنا رہی تھی، جس پر دادی اماں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہبا کے چہرے پر اس وقت جو معصومیت اور سکون تھا وہ زلان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن اس کی انا نے اسے وہیں روک دیا۔ ہبا، زلان نے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ ہبا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ زلان کو دیکھتے ہی دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ جی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، زلان نے کہا اور خود اوپر چلا گیا۔ ہبا دادی اماں سے اجازت لے کر اوپر کمرے میں آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ زلان بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے۔ تمہارے کپڑے تم نے وہ نئے جوڑے الگ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہبا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا زلان، میں مڈل کلاس لڑکی ہوں اور مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہے۔ یہ مہنگے کپڑے، یہ ہائی سوسائٹی کے لباس مجھے پر اچھے نہیں لگتے۔ میں وہی پہنوں گی جس میں مجھے سکون ملے۔ ویسے بھی اب کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد تو مجھے واپس بھی اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تم بار بار جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ زلان نے غصے سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ میرا ابا تمہیں کبھی جانے نہیں دیں گے۔ آپ کے بابا کو سچائی نہیں معلوم زلان۔ ہبا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی خوف نہیں تھا۔ جس دن انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو راتوں کو کس طرح ذلیل کرتا ہے وہ خود مجھے اس عذاب سے نجات دلا دیں گے۔ میں تمہیں ذلیل نہیں کرتا، زلان نے اونچی آواز میں کہا، لیکن اس کی اپنی آواز میں ایک کمزوری تھی۔ اچھا تو کل رات جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ روئی نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ نے مجھے وہ لباس پہنانے پر مجبور کیا اور جب میں پہن کر آئی تو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی کہ ایک غریب لڑکی اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے۔ آپ مجھے اپنے برابر کھڑا نہیں دیکھ سکتے زلان شاہ، کیونکہ آپ کا کبر آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ زلان نے اسے جھٹکا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہبا کے لفظ اس کے اندر کے سچ کو بےتاب کر رہے تھے۔ ایسی ہی بات ہے، ہبا نے سکون سے کہا، آپ کو مجھے محبت نہیں ہے یہ میں جانتی ہوں، اور مجھے ابھی آپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ بس دعا کریں میرے بابا جلدی ٹھیک ہو جائے تاکہ ہم دونوں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد ہو سکیں۔ ہبا یہ کہہ کر بالکونی کی طرف چلی گئی اور زلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن آج پہلی بار اسے ہبا پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اگلے 2 دن خان ہاؤس میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ زلان زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا، لیکن جب بھی وہ گھر آتا اس کی نظریں لاشعوری طور پر ہبا کو ہی ڈھونڈتی۔ ہبا نے
سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ صرف اس کی ضرورت کا سامان رکھ دیتی لیکن خود اس کے سامنے نہ آتی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت ہبا کے فون پر اسپتال سے کال آئی۔ وہ اس وقت کچن میں تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس کے ہاتھ سے چمچ نیچے گرا۔ جی کیا ہوا ڈاکٹر؟ ہبا کی آواز کانپنے لگی۔ ہبا بیبی، آپ کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا ہے، آپ فوراً اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے دوسری طرف سے کہا۔ ہبا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکلا کر بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ وہ لاؤنج کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنسو سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ اسی وقت جلان بھر جانے کے لیے نیچے اتر رہا تھا۔ ہبا کو اس حال میں بھاگتے دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آئے اور اس کا راستہ روکا۔ ہبا کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ جلان نے تشویش سے اس کے کندھے پکڑے۔ میرے بابا جلان، ہسپتال سے فون آیا ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں۔ ہبا نے روتے ہوئے اس کا کرتا پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول کر صرف ایک بے بس بیٹی تھی جسے اپنے باپ کی فکر تھی۔ خدارا مجھے وہاں لے جائے، میرے بابا کو کچھ نہ ہو جائے، میں مر جاؤں گی۔ جلان کے دل کا درد یہ سن کر بری طرح دھڑکا۔ اس نے ہبا کی حالت دیکھی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے ہبا کا ہاتھ پکڑا۔ تم چلو میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا انکل کو، میں ہوں نا۔ وہ اسے ساتھ لے کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا۔ جلان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسپتال کی طرف دوڑا دی جبکہ ہبا سیٹ پر بیٹھی مسلسل روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جلان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے سے ہبا کا کانپتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ اسے یقین دلا رہا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسپتال پہنچتے ہی ہبا پاگلوں کی طرح آئی سی یو کی طرف بھاگی۔ جلان بھی اس کے پیچھے تھا۔ شیشے کے پار اس کے بابا مشینوں کے سار میں لیٹے زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہبا نے شیشے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جلان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے اور اسے خود سے لگا لیا۔ ہبا حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بابا کو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں جو مان اور سچائی تھی اس نے ہبا کے بہتے آنسو کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ جلان نے جلدی سے پوچھا، ڈاکٹر کیا پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر ماسک کو اتارا، مبارک ہو، سرجری کامیاب رہی، بلا جھجک دور کر دیا گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، بس کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہبا کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ فرش پر بیٹھنے لگی تو جلان نے لپک کر اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ ہبا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر شکرانے کے آنسو بہائے۔ جلان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مہینے بعد خانہ اس کی رگت ہی بدل چکی تھی۔ ہبا کے بابا بالکل ٹھیک ہو کر اپنے گھر منتقل ہو چکے تھے اور جلان شاہ اب وہ پرانا مغرور جلان نہیں رہا تھا۔ ہبا کی سچائی اور اس کے دکھ نے جلان کے اندر کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ شام کے وقت ہبا اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی جب جلان پیچھے سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گفٹ باکس تھا۔ اس نے ہبا کو پیچھے سے گلے لگا کر وہ باکس اس کے آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ ہبا نے مڑ کر پوچھا۔ کھول کر دیکھو، جلان نے نرمی سے کہا۔ ہبا نے باکس کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت سادہ اور باوقار سفید رنگ کی سوتی ساری تھی جس پر نفیس کڑھائی تھی۔ جلان یہ؟ ہبا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں ہبا، یہ تمہاری پسند کی ساری ہے، میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں جو میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ جلان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں تیز تھیں۔ تم مڈل کلاس نہیں ہو ہبا، تم تو میری زندگی کی سب سے قیمتی کائنات ہو، مجھے معاف کر دو اور اب کبھی بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ ہبا نے جلان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچائی اور محبت اور پچھتاوا دیکھا تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ اسے مسکرا کر ساری اپنے سینے سے لگائی اور جلان کے گلے لگ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی جلان، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، ہبا نے دھیمی آواز میں کہا۔ جلان نے اسے اپنی باہوں کے سار میں لے کر اس کے ماتھے پر محبت کا لمس چھوڑا۔ ان کے درمیان ہائی سوسائٹی اور مڈل کلاس کی ساری دیواریں ہمیشہ کے لیے گر چکی تھیں اور اب صرف ایک خوبصورت سچائی اور دھیمی محبت باقی تھی۔ ختم شد۔